اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد کثلاتی و مسلتی والدلیل علی اصلہما ان فی معناہما تکرارا دون لفظہما۔ سبق نمبر 58 ہے، اور یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ثلاث اور مثلث کے حوالے سے جو عادل کے اندر آتے ہیں، عادل تحقیقی ہیں، ان کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ میں نے اس کو کثلاتی و مثلثی پڑھا ہے، غیر منصرف کو کثرہ دے دیا ہے، شاید آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی۔ تو اگر اس کو چلتی عبارت میں ہم لائیں گے جب، تو وہاں تو غیر منصرف ہوں گے، وہاں تو کثرہ نہیں آئے گا ان کے اوپر، لیکن یہاں تو کا لفظ ثلاثی و مثلثی ہے، لفظ کے تعبیل میں ہے، تو اس لیے کثرہ میں نے اس کے اوپر پڑھا۔ یہاں سے اب عادل تحقیقی اور تقدیری کی مثالیں بیان فرما رہے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ۔ تو پہلے عادل تحقیقی کو لایا ہے، اور اس کے بعد آگے جا کے جو ہے عادل تقدیری کی مثالوں کو لائیں گے۔ تو پہلے عادل تحقیقی کی مثالوں میں لایا ہے ثلاثو اور مثلثو، اور اس کے حوالے سے بات تو پیچھے میں نے کر بھی دی تھی کہ یہ چونکہ کلام عرب میں غیر منصرف ان کو استعمال ہوتے ہیں، تو اب ان میں سبب ہم نے ڈھونڈا، تو ایک تو وصفیت کو ابہام پوشیدگی ہے، تین کیا تین کوئی پتہ نہیں ہے، تو دوسرا ہم ڈھونڈتے رہے، ہمیں کچھ ملا نہیں، تو بے مجبوری ہم نے عادل فرض کر لیا، اور صرف فرض ہی نہیں کیا بلکہ تحقیقی بنیادوں پر ہم نے لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قاعدے کی بنیاد پر ہم نے لیا ہے اس کو۔ قاعدہ یہی تھا کہ معنی کا تکرار لفظ کے تکرار کو مستلزم ہوتا ہے، تو جب ثلاثو کا معنی تین، مثلثو کا معنی تین، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے الفاظ میں بھی تکرار ہے، اور الفاظ ہوں گے ثلاثتن، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیونکہ کوئی قوم آئی ہو اور تین ہو کر آئی ہو، تین آدمی، تو ہم یوں کہتے ہیں نا، جاءنی القوم ثلاثتن، اس طرح کہتے ہیں۔ تو ضابطہ پھر یہی ہوگا کہ معنی کا تکرار الفاظ کے تکرار کو لازم ہے، تو اس لحاظ سے ہم نے لے لی، یہ دلیل ہو گئی ہمارے پاس۔ دلیل جب آ گئی تو عدل تحقیقی ہوا، تقدیری نہ ہوا۔ وقد الحال فی احاد و موحد، یہی مسئلہ آگے چلے گا، یعنی مطلب ایک سے آپ لے لیں، احاد ایک، تو یہ بنا ہوگا احد واحد سے، موحد بھی اسی طرح واحد سے، مثنا اثنانی سے، جیسے یہاں پر ثلاث مثلثو ثلاثتن سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح رباع، وہ بھی ایسے ہی ہوگا، اربعۃ سے ہوگا۔ خماس، خمستن سے ہوگا۔ تو اس لحاظ سے یہ سارے بلا شک و شبہ، بلا اختلاف، یہ غیر منصرف ہوں گے عدل کی وجہ سے، وصف کی وجہ سے۔ البتہ خماسو سے اور مخمسو سے لے کر عشارو معشرو تک اختلاف ہیں، مگر راجع یہی ہے کہ وہ بھی جو ہیں غیر منصرف میں ہی آتے ہیں۔ وہ سبب فی منع الصرف، یہاں سے یہ بات فرما رہے ہیں کہ ایک سبب عدل ہے تو دوسرا وصف ہے، تو اس حوالے سے ایک سوال اٹھایا، اشکال اٹھایا کہ پیچھے بھی آپ نے کہا تھا غیر منصرف میں جو وصفیت ہوتی ہے وہ وصفیت اصلیہ معتبر ہوتی ہے، جو وضعی طور پر اس کی بنیادوں کے اندر پڑی ہوئی ہو، لیکن یہاں تو ہم جب غور کرتے ہیں تو یہ جو اعداد ہیں، آپ نے کہا نا ثلاثتن فلاں، تو یہ تو ثلاثہ کا لفظ یا کوئی بھی ایسا عدد جس کو واضح نے وضع کیا ہوگا، تو عدد کے مرتبہ معینہ کے لیے اس کو وضع کیا ہوگا۔ مثلا ثلاثتن کو ہی لے لیں، تو ثلاثتن کو وضع کرتے وقت ایک معینہ، یعنی اس کے سامنے کوئی تین چیزیں ہوں گی، سامنے رکھا ہوگا اس نے، یا یوں کہہ دیجئے کہ اس نے جو عدد معین وضع کیا ہے تو ایک معین کیا ہے نا، تین کس کو کہتے ہیں؟ چار سے نیچے، دو سے اوپر، تو یہ تو معینہ ہو گیا نا، عدد معینہ۔ اور تعیین جب آ گئی تو تعیین تو وصف کے مقابل اور متضاد ہے، تو پھر وصف کیسے آیا اس میں؟ تو تعیین آ گئی، تو وصف میں تو ابہام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل وضع کے اعتبار سے تو یہ وصفی والا معنی نہ ہوا، یہ تو مرتبہ معینہ کو بتا رہا ہے یہ عدد، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پھر دیا، اس کو یعنی یوں سمجھیں کہ بعد میں استعمال میں آ کر جب یہ کسی معدود پر جاری ہوتے ہیں اعداد، تو ان کی صفت بنتے ہیں،
پھر ان سے مراد عدد محض نہیں ہوتا بلکہ ذات متصفہ بہذا العدد ہوتی ہے، یعنی یہ عدد معدود کی صفت بن جاتا ہے، اور پھر ہم مثلا یوں کہہ سکتے ہیں جاء القوم ثلاثۃ ثلاثۃ، اب یہاں پر آئی میرے پاس قوم تین تین ہو کر، تو یہ ثلاثۃ یہ صفت ہے قوم کی، اور قوم کی جب یہ صفت بنی ہے تو ان میں معنی وصفی عارضی ہے، اور غیر منصرف کا جو سبب ہوتا ہے وہ آپ نے پیچھے بتایا تھا، وہ اصلی اور بنیادی اور وضعی ہوتا ہے، تو پھر کیسے ان کو آپ نے سبب یہاں پر بنا دیا وصفیت کے اعتبار سے؟ تو یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کا جواب دیا لأن الوصفیت العارضیہ، کہ ثلاثتن میں اگرچہ وصف عارضی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ثلاثتن میں وصف عارضی تھی، لیکن جب اس کو ہم ثلاثو اور مثلثو کی طرف لے کے آئے ہیں تو یہ وصف اصلی بن چکا ہے۔ عدل بمنزل وضع ثانی کے چونکہ ہوتا ہے، وضع ثانی کے ہوتا ہے، تو ثلاثو اور مثلثو یہ موضوع ہوئے، اور ثلاثتن ان دونوں کا موضوع لہو ہوا، اور ثلاثتن میں چونکہ وصف عارضی موجود ہے تو وہی وصف عارضی جو تھا وہ ثلاثو مثلثو میں آ کر وہ وصفیت اصلیہ بن گیا ہے، وصفیت اصلیہ بن گیا ہے، اور وصفیت اصلیہ اس وصف کو کہتے ہیں جو موضوع لہو میں موجود ہو۔ تو ظاہر بات ہے یہ ثلاثتن یہ جو ہیں یہ موضوع لہو ہے، ٹھیک ہے، اور یعنی یہ دونوں جو ہیں ثلاثو مثلثو یہ موضوع ہیں، اور ثلاثتن یہ ان کے لیے کیا ہے، موضوع لہو ہے۔ تو خلاصہ یہی ہوا کہ ثلاثتن جو تھے یہ چونکہ ان دونوں کے لیے ثلاثو مثلثو کے لیے موضوع لہو ہیں، تو اور وہ دونوں موضوع ہیں ثلاثو اور مثلثو، تو یہاں ثلاثتن کے اندر جو وصف ہے وہ بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں عارضی موجود ہے، تو عارضی واقعی سبب نہیں بنتا، لیکن جب یہ وصف ثلاثو مثلثو کی طرف ہم نے لایا تو وہاں یہ وصفیت اصلیہ کی صورت اختیار کر گیا ہے، لہٰذا وصفیت اصلیہ جو ہے وہ تو سبب بنتی ہے، غیر منصرف کے لیے سبب بن سکتی ہے، اس طرح ہم نے دیے ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا طلاق رجعی اگر کسی نے دی ہے تو رجعی کچی طلاق کو کہتے ہیں نا، لیکن جیسے ہی عدت گزر جائے تو عدت گزرنے کے ساتھ وہ خود بخود آٹومیٹک کیا ہو جاتی ہے، بائن پکی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور تو اس لحاظ سے جب یہ چیز گزر کر اس طرف آ گئی، یعنی مطلب ثلاثتن تھے اس میں تھے وصف عارضی تھا، لیکن جب یہ اس سے ہم نے ثلاثو اور مثلثو بنایا عدل کر کے، اس کو معدول عنہ اور اس کو معدول کر کے، تو پھر یہ جو معدول ہے اس کے اندر وصفیت اصلیہ آ گئی، اور وصفیت اصلیہ وہ بنیاد بن سکتی ہے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے۔